بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ود امیر کاظمی یوٹیوب چینل۔ اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ مختلف انداز سے نکتہ پیش کیا جاتا ہے اور تاریخ میں چھپی ہوئی چیزیں بہت سی میں نے اپنے تئیں کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ مورخ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مورخ ایسا ہے جو تلوار کی وجہ سے لکھتا ہے، اور ایک وہ مورخ ہے جو تلوار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لکھتا ہے۔ اب تاریخ دونوں موجود ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں میں کے عزیز کتاب کا ذکر بھی کیا تھا، تو وہ میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ کوئی بہت بڑی اس میں اچنبے کی باتیں ہیں، ایسا ہے وہ ایک ریفرنس ہے، ایسا ریفرنس تاریخی حقائق کے اندر کیا کیا ہوا ہے اس کے لیے۔ خیر، آج کی سٹنگ بالکل ایک نئے نقطے کے لیے، وہ نیا نقطہ میرے اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا اور میں چاہتا تھا میں اس کا بہترین طریقے سے اور احسن جواب دینا چاہیے، بجائے کسی سے لڑنے کے احسن طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ کوشچن یا مین سلائیڈ آپ کی اسکرین کے اوپر، اسکرین کیا کہہ رہی ہے؟ گورنر جنرل، گورنر اور صدر، یہ تینوں کیا چیزیں؟ پھر قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل ہی کیوں تھے؟ اب آگے چلتے ہیں اور ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب پارٹیشن ہوئی تو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ اسکرین کے اوپر واضح طور پہ آ رہا ہوگا۔ فارمیشن کب ہوتی ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی جب چلی جاتی ہے، اس کے بعد ڈائریکٹلی رول اس کے اوپر برٹش کرتا ہے، اور برٹش جب کرتا ہے تو وہ دونوں کو بر صغیر جسے کہا جاتا ہے یا سب کانٹیننٹ کہا جاتا ہے، اس کے دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ان دو حصوں کا نام ہندوستان اور پاکستان تھا۔ آگے چلیں، پاکستان میں سجیشنز لی جاتی ہیں پاکستان سے کہ آپ کی طرف سے وائس رائے کون ہوگا۔ میں نے وائس رائے کا لفظ یہاں جان بوجھ کے کہا ہے، چونکہ جس فیڈریشن سے، جس کالونی سے جس کی وہ کالونی تھے، تو اس کالونی میں نمائندہ بھی ان کا ہی ہونا تھا، اور جب نمائندہ ان کا ہوگا تو انگلستان کی طرف سے آنے والا یا انگلستان کی طرف والا، اسے آپ وائس رائے ہی کہتے ہیں بھائی۔ اب خیر اسکرین کی جانب چلتے ہیں۔ اسکرین یہ کہتی ہے 14 اگست 1947 پہلا بندہ جس کا نام محمد علی جناح، آخری بندہ جس کا نام سکندر مرزا، اور ایبولشڈ۔ اب یہ ورڈ ایبولشڈ کیوں کہا گیا؟ میں نے اس لیے کہا، حافظ صادق کو پڑھاتے ہوئے یہ بات کہی، اور اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے بھی یہ کہا کہ پاکستان 1947 سے 1956 تک ایک کالونی کا حصہ تھا۔ تو جب ایک کالونی کا حصہ تھا تو کلونیل پاور اس کے اوپر رول کر رہی تھی، اور وہ کلونیل پاور وہی پاور تھی جو بر صغیر پہ رول کرتی تھی، اور جو بر صغیر پہ رول کرتی تھی وہ کنگ اور کوئین تھے۔ میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے، آگے چلیں گے، لیکن آج اس کی گتھی پوری سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نیکسٹ، بریٹینیکا سے میں نے پوچھا کہ بھائی گورنر جنرل کسے کہتے ہیں؟ بریٹینیکا نے کہا کہ گورنر جنرل نارملی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو ایک آفیشل ہوتا ہے کسی گورنمنٹ کی طرف سے۔ دوسری بات، اس نے کہا نارملی یہ موسٹ آف دی پیریڈ ایسا پیریڈ ہے جس پیریڈ میں کلونیل ایرا کے دوران یہ والی ٹرم استعمال ہوتی تھی۔ اس کا مطلب ہے ہم کالونی کا حصہ رہے، اور ہم جب کالونی کا حصہ رہے تو اس کلونیل پیریڈ میں ریپبلک ڈیفائن ہم نہیں ہوئے تھے۔ اگلی بات بھی میں نے آپ کو بتا دی، اب نیکسٹ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بھی بتائیں گے۔ آگے دیکھیں، سپورٹ کے طور پر میں نے پھر اس سے بریٹینیکا سے پوچھا، تو بریٹینیکا نے مجھے بڑا کلیئر جواب دیا۔ وہ کلیئر جواب آپ کی اسکرین کے اوپر ہے۔ جب آزاد ہوتا ہے ہندوستان اور پاکستان، جب یہ برٹش کلونیل پیریڈ اس سے ختم ہوتا ہے تو ان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، اور میں نے یہ بات اپنے ویلاگ میں کہی تھی، کسی بھی آزاد ملک کو دیکھنا ہو تو اس کے پاس اپنا پرچم موجود ہوگا، نیشنل اینتھم بھی موجود ہوگا، فلیگ موجود ہوگا، اپنا کانسٹیٹیوشن موجود ہوگا۔ جبکہ یہاں ایسی چیز نہیں تھی، فلیگ موجود تھا،
कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं था। ऑल इंडियन 1935 एक्ट जो है लिटिल बिट मॉडिफिकेशन के साथ उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। आप तो रिपब्लिक बनते हैं 1956 में, और यहां स्टूडेंट्स को ये तक नहीं पता इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और सिर्फ अवामी जमहूरिया पाकिस्तान, बहुत जमीन आसमान का फर्क। अब आप जब अवामी जमहूरिया डिक्लेयर होते हैं तो तब आप क्वीन के या उस किंग के ताबे नहीं रहते, तब आप उस कॉलोनी का हिस्सा नहीं रहते। लास्ट वाली 4-5 लाइनें पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नॉमिनेशंस या रिकमेंडेशंस मांगी गई थी, वो नॉमिनेशन और रिकमेंडेशन में मोहम्मद अली जिन्ना का डेफिनेटली नाम था, तो मोहम्मद अली जिन्ना को इसलिए गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरी बात यहां ये है, गवर्नर इज नॉट इक्वल टू प्रेसिडेंट। हाँ जी, अगर इक्वल हो तो फिर ये भी सदर को तोड़ दें। इसे ये कहा गया है, मेरे स्टूडेंट को कहा गया जी गवर्नर जो है वो इक्वल होता है प्रेसिडेंट के। भाई एक चीज होती है हुकूमत, एक चीज है रियासत। हुकूमती नुमाइंदे हमारे यहाँ वजीर आजम को कहते हैं और रियासती नुमाइंदा सदर पाकिस्तान होता है। तो रियासत ने भी अपना बंदा साथ अपने प्रोविंस में बिठाया होता है, और दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अपना बंदा। इलेक्टेड चीज और है, नॉमिनेटेड चीजें और हैं। और ये यहाँ जो चीज आपके पास यहाँ क्लियर हो रही है, मैं नॉमिनेशन की बात कर रहा हूँ, रिकमेंडेशंस की बात कर रहा हूँ, जहां ये बात लास्ट पे लिखी भी हुई है। तो खैर एनी हो, मैंने कोशिश की 1956 से पहले वाला पाकिस्तान कैसा था, 1956 के बाद पाकिस्तान कैसा था। प्रेसिडेंट जो है वो इक्वल नहीं होता गवर्नर्स के। गवर्नर्स उसकी एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करते हैं, रिप्रेजेंटेशन होती है प्रोविंस के अंदर। और वक्ती तौर पर अगर सिस्टम कोलैप्स कर जाए तो सदारती निज़ाम के तहत उस सिस्टम को चलाने की कोशिश की जाती है। दिस इज ऑल अबाउट जॉर्ज, और बल्कि किंग और क्वीन के हवाले से और पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से, पाकिस्तान 1946 और 1947 के हवाले से। तो थैंक यू। टॉक विद अमीर काज़मी यूट्यूब चैनल देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।